امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور بڑا عظیم کردار شاہ صاحب نے ادا کیا ہے۔ جب یہاں ہندو پاک میں انگریز غالب آ گئے تو اس کے خلاف کردار ادا کرنے والی یہ ولی اللہ جماعت تھی۔ شاہ صاحب اپنے دلی میں مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے میں، انگریز آ گیا۔ انگریز نے آ کر گفتگو شروع کی۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب سے کہ آپ یہ اپنے اس ادارے میں بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کہ اس تعلیم سے ان کے اندر کیا عقل پیدا ہوگی، کیا تدبیر آئے گی۔ آپ انہیں انگریزی پڑھاتے، انہیں سائنس پڑھاتے، کیونکہ سائنس اور انگریزی کے پڑھنے سے انسان کے اندر عقل پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑا شارپ اور تیز اور ذہین ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صرف علم پڑھنے سے نتائج حاصل نہیں ہوتے، علم تو بہت لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شعور کی آنکھ تب کھلتی ہے جب اس علم کا ماحول، علم دوست ماحول میسر آ جائے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں شعور کی آنکھ کھلی کیونکہ انہیں وہ ماحول میسر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے اندر عقل پیدا ہوتی ہے، اس تربیت سے وہ عظیم کردار ادا کرتے ہیں، اور ہر دن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، انہیں سوسائٹی اور سماج چلانے کی بہترین حکمت و تدبیر ملتی ہے، اور سچے اولیاء اللہ ان کا بھی یہی کردار ہوتا ہے کہ وہ آپ وہاں آنے والے تمام لوگوں میں یہ صلاحیت منتقل کر دیتے ہیں۔ ان کی مجلس عقل بیدار ہوتی ہے، ان کی مجلس سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے، ان کی مجلس سے انسان ترقی کرتا ہے، وہ خاندانی نظام کو درست کر کے چلا سکتا ہے، وہ سوسائٹی کو اچھے انداز سے آگے بڑھا سکتا ہے، وہ سماج کے لیے کرامت ہو سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ آپ محمد بن قاسم کو دیکھ لیں کہ 17 سال کی عمر میں وہ یہاں آ رہا ہے، اور یہاں آ کر وہ اپنی فوج کا چیف بن کر کردار ادا کرتا ہے، اور یہاں کی قومیں اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ جو علم ہے، یہ علم ہمیں فائدہ دے گا، یہ علم ہمیں ترقی دے گا۔ علم تو ہونا چاہیے، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ اگر علم کی صحبت نہ آئے اولیاء اللہ کی، نتیجہ نہیں پیدا ہوتا۔ آپ دیکھیں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، لولا السنتان لہلک النعمان۔ اتنا علم پڑھنے کے بعد کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں، امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ شخص یہ کہہ دے کہ یہ ستون سونے کا ہے تو یہ اپنے دلائل کی بنیاد پر اسے سونے کا ثابت کر دے گا، اتنا علم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، لولا السنتان، اپنے شیخ کی صحبت میں اگر مجھے 2 سال میسر نہ آتے، لہلک النعمان، تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد اور تباہ ہو جاتا۔ تو میرے بچوں، آج یہ جو مجلس ہے، علم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس مجلس کو اختیار کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کی مجلس کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر وہ یہ بات کہتا ہے، اس نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، دیکھیں میرا بچہ کتنا ذہین ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بڑا ذہین ہے؟ کہاں بڑا ذہین ہے؟ انہوں نے کہا پھر ذہانت کا امتحان لے لیتے ہیں، ذہانت کا امتحان لے لیتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، امتحان سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ جیسے ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو ہم اس کا امتحان لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تجوید کیسی ہے، اس کے پڑھنے کے حروف کی ادائیگی کیسی ہے، اس کی قدر کیسی ہے،
اس کی منزل متشابہ منزل کیسی ہے، غلطیاں کس طرح کی ہیں، تو وہ ایک آدھا رکوع سننے سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ امتحان سے انسان کے اندر کی چیزیں کھل کر باہر آتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں امتحان بندے کو عزت بھی دیتا ہے، امتحان بندے کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو امتحان کی تیاری ہوتی ہے، ایک دنیا کا امتحان ہے، ایک انسان آخرت کا امتحان بھی دے گا، ہر ایک کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ کا امتحان لے لیتے ہیں، اس کا پرچہ لیتے ہیں، پیپر لیتے ہیں۔ لو جی، اب انہوں نے بڑی سادی سی چیز پوچھی، ان کا بیٹا ادھر آؤ، وہ آ گیا، ان کا یہ جو ہمارے اس ادارے میں تالاب بنا ہوا ہے، اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں؟ اب وہ انگریز کا بچہ پریشان ہو گیا، سوچ رہا ہے کیا جواب دوں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا بولو جواب دو، سارے سمجھا رہے ہیں اسے بولو جواب دو، لیکن وہ جواب نہیں دے پا رہا۔ اس کی سمجھ میں، اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ اب کیسے اس کی کیلکولیشن کریں اور انہیں بتایا کہ ہاں اتنے 1000 پیالے پانی ہے، 100 پیالے پانی ہے۔ آپ نے ایک طالب علم کو بلایا، جب وہ آ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہے؟ وہ کہنے لگا حضور اگر پیالہ اتنا بڑا ہو جتنا تالاب ہے تو 1 پیالہ پانی ہے، اگر پیالہ اتنا بڑا ہو جتنا تالاب کا آدھا حصہ بنتا ہے تو 2 پیالے پانی ہے، اگر وہ پیالہ اتنا بڑا ہے کہ تالاب کے 3 حصے پانی بنتا ہے، 4 حصے بنتا ہے تو 4 پیالے پانی ہیں۔ اب وہ آپ جتنا پیالہ بتائیں گے اس کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتنا اس میں پانی ہے۔ اب وہ انگریز بڑے حیران ہوئے کہ اس نے تو جواب دے کر کامیابی حاصل کر لی۔ تو بچوں، یہ جو مجلس ہے انسان کو اولیاء اللہ کی، اس کے اندر عقل پیدا ہوتا ہے۔ یہ مجلس اولیاء اللہ کی اس کے اندر عقل پیدا کرتی ہے، یہ مجلس اولیاء اللہ کی اس کے عقل میں جلا بخشتی ہے، یہ مجلس اولیاء اللہ کی اس کے اندر خوبیاں منتقل کرتی ہے۔ سوسائٹی کو کیسے چلانا ہے، گھر کیسے چلانا ہے، سماج کو کیسے ترقی دینی ہے، انسانوں میں اجتماع کیسے پیدا کرنا ہے، انہیں وحدت میں کیسے پرونا ہے، ان کی نفرتیں کیسے توڑنی ہیں، انہیں ایک کیسے کرنا ہے، یہ ساری اس مجلس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جتنا ہمیں ایسے عقل مند باشعور لوگوں کی مجلس مل جائے اتنا ہی ہم کامیابی حاصل کرتے جائیں گے، اور جتنا یہ مجلس ختم ہوگی ہماری تو پھر کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ عقل نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگوں نے بڑے بڑے کام اس لیے کر لیے کہ انہیں وہ ماحول، انہیں وہ صحبت، وہ مجلس میسر آ گئی تھی جس نے ان کے اندر یہ عقل پیدا کر دی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات تو فرمایا کرتے تھے کہ عمر تجھے تو جو ہے نا اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے، اور آج تو 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل سماج اور سوسائٹی بنا کر حکمرانی کر رہا ہے اور عدل پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی تاثیر تھی، آپ کی مجلس کی تاثیر تھی جو ان کے اندر منتقل ہو گئی۔ تو آج جب ہم یہ اپنے اندر منتقل کریں گے تو انشاءاللہ ہم مستقبل میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔